الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ ان آیات سے تمام جو سابقہ آیات جو ہم نے پچھلے بیانات میں بیان کی ہیں، مسلمانوں کو ان چیزوں پر تنبیہ کی گئی تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچی تھی، مگر کچھ مسلمان ناواقفیت یا بے توجہی کی وجہ سے بلا قصد اس ایذا میں مبتلا ہو جاتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوت میں بلا دعوت چلے جانا، یا دعوت کے وقت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جانا، یا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہمی بات چیت میں مشغول ہو کر دیر لگانا وغیرہ، جن پر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی میں تنبیہ کی گئی ہے، یہ وہ ایذا تھی جو بلا قصد و ارادہ غفلت سے پہنچ جاتی۔ اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا۔ مذکورہ صدر دو آیات میں اس ایذا و تکلیف کا ذکر ہے جو مخالفین اسلام کفار و منافقین کی طرف سے قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی تھیں۔ اس میں وہ جسمانی ایذائیں بھی داخل ہیں جو مختلف اوقات میں کفار کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہیں، اور روحانی ایذائیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعن و تشنیع اور ازواج مطہرات پر بہتان تراشی کے ذریعے پہنچائی گئیں۔ اس بالارادہ ایذا پہنچانے پر لعنت اور عذاب شدید کی وعید بھی آیت مذکورہ میں آئی ہے۔ اس آیت کے شروع میں جو ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس میں ایذا پہنچانے سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جو عادتاً ایذا کا سبب بنا کرتے ہیں، اگرچہ حق تعالیٰ کی ذات پاک ہر تعصر انفعال سے بالا تر ہے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن وہ افعال جن سے عادتاً ایذا پہنچا کرتی ہے ان کو ایذا اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اس میں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ کو ایذا دینے سے کیا مراد ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے ان افعال و اقوال کو اس کا مصداق ٹھہرا دیا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے۔ مثلا حوادث و مصائب کے وقت زمانے کو برا کہنا کہ در حقیقت فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہے، یہ لوگ زمانے کو فاعل سمجھ کر گالیاں دیتے ہیں تو در حقیقت وہ فاعل حقیقی تک پہنچتی تھیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے، تو آیت میں اللہ کو ایذا دینے سے مراد یہ اقوال و افعال ہوئے۔ اور دوسرے ائمہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے روکنا اور اس پر وعید کرنا مقصود ہے، مگر آیت میں ایذائے رسول کو ایذائے حق تعالیٰ کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ایذا پہنچانا ہے، جبکہ حدیث میں آگے آتا ہے اور قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بھی ترجیح اسی دوسرے قول کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایذائے رسول کا بیان تھا اور آگے بھی اسی کا بیان آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا اللہ تعالیٰ کے لیے ایذا ہونا حضرت عبد الرحمن بن مغفر رضی اللہ عنہ مزنی کی روایت سے ثابت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد اپنے اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، اور جس نے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گرفت کرے گا۔ اس حدیث سے جیسے یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اللہ تعالیٰ کی ایذا ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ایذا پہنچانا، ان کی شان میں گستاخی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا ہے۔ مذکورہ آیت کی شان نزول کے متعلق متعدد روایات میں بعض میں ہے کہ یہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کے متعلق نازل ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھا گیا تو عبداللہ بن ابی منافق کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اس بہتان کو پھیلانے اور چلتا کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا، اس کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت ہر ایسے معاملے کے متعلق نازل ہوئی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اس میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان بھی داخل ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کے نکاحوں پر طعن و تشنیع بھی شامل ہے۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو برا کہنا اور ان پر تبرہ کرنا بھی داخل ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے، خواہ صراحتاً ہو یا کنایتاً، وہ کافر ہو گیا، اور اس آیت کی روح سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ دوسری آیت میں عام مومنین کو ایذا پہنچانے کے حرام اور بہتان عظیم ہونے کو بیان کیا گیا، جبکہ وہ شرعاً اس کے مستحق نہ ہوں۔ عام مومنین میں یہ قید اس سے لگائی کہ ان میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے بدلے میں اس کو ایذا دینا شرعاً جائز ہے، اور پہلی آیت میں چونکہ معاملہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا تھا، اس میں کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ وہاں جائز ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ مذکورہ آیت میں الذین یؤذون المؤمنین، یہاں تک کہ بہتان عظیمہ سے کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے کسی قسم کی ایذا اور دکھ پہنچانے کی حرمت ثابت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ و مامون ہوں۔ سورہ احزاب کی مذکورہ 9 آیات سے استدلال کرتے ہوئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السالم المسلول میں بڑی عمدہ اور لمبی بحث کی ہے جو قابل ذکر ہے۔ قارئین کرام کے لیے ہم یہاں اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ آیت کئی وجوہ سے مسئلہ زیر بحث پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایذا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور اپنی اطاعت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقرون و متصل کر کے بیان کیا۔ یہ بطریق کے منصوص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور جو شخص اللہ کو ایذا دے وہ کافر اور مباح الدم ہے۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اپنی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ کی جدوجہد سے عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بہت حقدار ہیں کہ ان کو راضی کریں۔ اس آیت میں یردوہ کی ضمیر واحد ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مراد ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، عداوت، اذیت اور معصیت کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ویعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ عزیزان گرامی، میں یقین کریں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، تو آج کے بیان کا مقصد صرف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں نادانستگی میں اور بغیر ارادے گستاخی کرنا بھی گستاخی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور نبی علیہ السلام کی ساری امت کو نبی علیہ السلام کی صحیح طرح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔